پاکستان کے خواتین کو فتح کرنے والے دو فاتحین کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور دوسرے خواجہ آصف صاحب ہیں۔ دونوں نے خواتین کو الیکشن میں کس طرح سے ہرایا۔ میاں نواز شریف صاحب 60,000 کی لیڈ سے ہار گئے تھے۔ یاسمین راشد صاحبہ ان سے جیتی تھیں، لیکن پھر فارم 47 بروئے کار آیا۔ میاں نواز شریف صاحب جیت گئے۔ اسی طرح سے ریحانہ ڈار سے خواجہ آصف صاحب بھی ہارے تھے، لیکن وہاں بھی فارم 47 سامنے آ گیا اور یہ دونوں صاحبان جیت گئے۔ دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کیا آہوازاریاں کرتے ہوں گے یا پھر کلکاریاں خوشی سے لگاتے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے کیسے ان خواتین کو فتح کیا ہے۔ بہرحال ان دونوں کی لاہور میں جاتی عمرہ میں ملاقات ہوتی ہے۔ جس طرح سے بیٹھے ہوئے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مٹھی بند کر کے ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور خواجہ صاحب سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف کے پاؤں پڑ گئے ہیں۔ کس لیے پاؤں پڑ گئے؟ ان کی طرف سے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں ان کو فارم 47 پر جتوانے والے جتوائے تو ان کو اوپر سے کہنے پر گیا ہوگا، لیکن وہاں پہ سنگڑا نامی جو ADCR تھے ان پر تھوڑا سا دباؤ آیا، ان کو پکڑا گیا، ان کی کرپشن سامنے آئی تو خواجہ آصف صاحب تک یہ ہاتھ پہنچنے لگے تو ان کی طرف سے واویلا شروع کر دیا گیا کہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، بیوروکریسی اس طرح کر رہی ہے، بیوروکریسی پرتگال میں اتنی جائیدادیں بنا رہی ہے۔ خواجہ صاحب کے لیے جو بندہ زیادہ سوہانے رو بنا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وہاں پہ پرتگال میں کوئی ایسی جائیداد ہو، لیکن انہوں نے پوری بیوروکریسی کو رگڑ کے رکھ دیا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بیان آ گیا، تردید آ گئی کہ خواجہ صاحب کی طرف سے یہ احمقانہ بیان دیا گیا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف سامنے کون لے کے آیا تھا؟ انصار عباسی صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ خواجہ صاحب کی طرف سے جو بیوروکریسی کے بارے میں کہا گیا ہے بالکل غلط کہا گیا ہے۔ تو خواجہ صاحب کو پتہ چلا کہ اب میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن ادارے الٹا ان کو پڑ گئے تو یہ بھاگے بھاگے میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے کہ اب مجھے بتاؤ نجم سیٹھی نے کس طرح سے بھانڈا توڑا ہے، کس طرح سے بھانڈا پھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو جب تپش محسوس ہوئی تو ان کی طرف سے وہ بیان جاری کر دیا گیا اور انہوں نے پھر اپنے طور پر خبریں لگوا دیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد وہاں سے جب دباؤ آیا جیسا کہ انصار عباسی کی طرف سے کہا گیا ہے تو ان کی طرف سے استعفے کی تردید آ گئی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تو اس کی خبر کچھ یوں میڈیا پر شائع ہوئی ہے۔ خواجہ آصف نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ گزشتہ دنوں میڈیا پر خواجہ آصف کے استعفے سے متعلق ہلچل پیدا ہونے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کی تردید کی تھی، جس کے بعد انہوں نے پارٹی قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال تبادلہ خیال کیا گیا۔ تو خواجہ صاحب گئے تھے وہاں پہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو خبر یہ لگی ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تو ان دونوں کے مابین کیا باہمی دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانی ہے یا پھر ان دونوں صاحبان فاتحین خواتین نے شدید حبس کے موسم میں نہر میں جا کے ڈبکیاں اور چبیاں لگانی ہیں؟ بات بس اتنی تھی، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے زیب دانستہ کے لیے بڑھا دی گئی۔ کہا جانے لگا کہ خواجہ آصف صاحب چھپ گئے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، طرح طرح کے ان کے بارے میں کیا سرائیاں افواہیں سامنے آنے لگیں، لیکن اب وہ میاں نواز شریف صاحب کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے بیوروکریسی کے خلاف بات کی ہے تو ان سے باز پرس کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے یہ کہہ دیں گے کہ میں نے تو سول بیوروکریسی کی بات کی تھی، میں نے ملٹری بیوروکریسی کی تو بالکل بھی بات نہیں کی۔ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریٹس کتنے طاقتور ہیں، کیا خواجہ آصف کنٹینیو کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے بھی کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، یہ بھی پکے بندوبست کر کے رکھتے ہیں۔ کوئی بھی الیکشن ان کی طرف سے ہارا ہوا بھی کبھی ہارا نہیں گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ جہاں تک بھی پہنچ جائیں، لیکن اس گریباں تک پہنچیں گے تو پھر خواجہ صاحب ان ہاتھوں سمیت کہاں پہ ہوں گے؟ وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ عمران خان کی طرف سے ان کو رکھا گیا تھا۔ دہشت گردی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ افغانستان سے در اندازی ہوئی ہے اور اس دوران پاک فوج کی طرف سے سیکورٹی اداروں کی طرف سے 33 دہشت گردوں کو جو پاکستان کی سرزمین میں داخل ہونا چاہتے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
باجوڑ میں جس طرح سے دہشت گرد شرائط کر چکے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کی ریٹ قائم ہو گئی ہے۔ اپنی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ باجوڑ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں کے لوگ قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر گئے ہیں۔ 8,000 لوگ ہیں۔ ان کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی جن کا تعلق TTP سے بتایا جاتا ہے، اور ان کی ریٹ وہاں پہ قائم ہے۔ یہ 8,000 قبائلیوں کے پاس قرآن پاک لے کے گئے تھے کہ یہاں سے چلے جائیں، یہ سرزمین چھوڑ دیں، ہمیں امن سے رہنے دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ پاک فوج کے پاس بھی گئے ہیں، اس کو بھی کہا کہ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں۔ اگر پاک فوج بھی یہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر کیا یہ قبائلی لوگ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے دہشت گرد باجوڑ کے علاقے میں شرائط کر چکے ہیں، تو اداروں کی طرف سے 3 وہاں پہ آپشن رکھے گئے ہیں۔ یہ 3 نکات مشترکہ طور پر اداروں کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ نکات میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ دہشت گردوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ رکھا گیا ہے کہ افغانوں کی اکثریت پر مشتمل دہشت گردوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر قبائل خارج کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکورٹی فورسز ان خارج کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں۔ سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کیا جا سکتے تو حتی الامکان حتی غیر ارادی نقصان سے بچنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگ اپنا اپنا بندوبست کرنے کی کوشش کریں۔ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، بلکہ دہشت گردی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے، اور انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے۔ اس کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ دہشت گردوں کے جو حمایتی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا سوچا جا رہا ہے۔ حمایتی سے مطلب یہ ہے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو افغان مہاجرین میں یہ بے شمار تعداد میں موجود ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے 3 اداروں کو فروخت کر دیا گیا جن کی نیلامی ہوئی تھی، ان میں سے ایک بے شمار کی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 57 کنال پر یہ مشتمل ایریا ہے، جس میں سے 9 کنال کی چھت پڑی ہوئی ہے، اور باقی وہاں پہ گولف کورس ہیں، کھیل کے میدان ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کی نیلامی شاید 80-82 کروڑ روپے میں ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ 1 کنال کا ریٹ کروڑوں میں ہے۔ مجموعی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس مارکی کی قیمت اگر حقیقی بولی کے ذریعے ہوتی تو 3-4 ارب سے کسی صورت بھی کم نہیں ہونی تھی۔ بہرحال اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے فوری طور پر ایکشن نہیں لیا گیا، اور اس کی نیلامی ہو گئی۔ 3 جائیدادوں کی نیلامی ہو گئی، 3 کی ابھی ہونی ہے۔ جب نیلامی ہو گئی تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جماہی لی گئی ہے۔ تو ناظرین، جماہی اور انگڑائی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انگڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک آدمی اٹھتا ہے اور پھر وہ پڑ جاتا ہے جس کو بھی پڑھنا ہو، لیکن جماہی میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سست ہوتا ہے اور جماہی لیتے ہوئے مزید سستی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اسے نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ یہی آئینی بینچ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت ہے، اور آئینی بینچ کے 3 جج صاحبان اس حوالے سے سماعت کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے کیا کہا گیا، پہلے تو آپ کے سامنے نام رکھتے ہیں۔ جسٹس امین الدین صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، گول حسن صاحب دوسرے ہیں، گول حسن اورنگزیب اور تیسرے جج، بلکہ دوسرے جج اس میں ہیں نعیم افغان صاحب۔ جس طرح سے سماعت ہوئی اور جس طرح کا فیصلہ آئے گا، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ سمندر کی جھاگ کی طرح جج صاحبان جس طرح سے ابھی مارکس دے رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ پیالی میں طوفان بھی نہیں ہے، اور فیصلہ وہی آئے گا کہ ملک ریاض کو ریلیف نہیں ملے گا۔ باقی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس تھانے دار کو پکڑوا دیا گیا ہے، اعجاز اس کا نام ہے، جس نے ایک خاتون کو تھپڑ مارے تھے۔ DPO کی طرف سے کہا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایسی چیزوں پر نظر ہے اور ان کی ہدایات پر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ASI کی طرف سے خاتون کو تھپڑ مارے گئے تھے، لیکن اس تھانے دار کی طرف سے اور بھی بہت کچھ کیا گیا تھا۔ اس پر DPO صاحب کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ اس بندے کی طرف سے اس خاتون کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور اس کو تھانے میں رکھنے کی بجائے، حوالات میں رکھنے کی بجائے ڈیروں پر اس کو گھماتا رہا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پولیس آگے چل کر اپنے تھانے دار کے بارے میں کرتی کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔